जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रोशनी आप देख रहे हैं उज़मा ज़ैदी के साथ, और आज बात हो रही है मकाफ़ात अमल के हवाले से, इस हवाले से कि आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये क्यों भूल जाते हो कि जो बोया है वो वैसा ही काटना पड़ेगा। ये बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं मोहतरमा प्रोफेसर जहां लुत्फी साहबा से। लेकिन एक कॉलर को इंडिया से शामिल कर लेते हैं। शगुफ्ता है दिल्ली से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शगुफ्ता, आप खैरियत से हैं? जी, मैं कल में बाहर हूँ। आज मैंने आपका रोशनी प्रोग्राम मिस कर दिया। रोशनी प्रोग्राम कब मिस कर दिया? जी, आपका ये रोशनी प्रोग्राम मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ, स्कूल आना था मुझे। अच्छा जी, बच्चे के स्कूल आना था। अच्छा समझ गई, ठीक है। जी, रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम। रिपीट में देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम। अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्की देते रहे और आपकी आमीन। मेरी बहन शगुफ्ता कुछ कहना चाहेंगी कुछ और मजीद? बस जिरत भाई से कहिएगा कभी आप उनको भी तो बुलाए हुए रजा कादरी साहब को। ठीक है जी, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मेरा फीमेल सेक्शन है और मेरे लायक अगर कोई काम हो तो कहिएगा। मकाफ़ात अमल जनाब हमारा मौजूद चल रहा है। एक तो आप क्या ये समझती हैं कि दीन से गफलत नताइज जो है आपको बता दिए गए दीन इस्लाम के हवाले से कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जल्द हिसाब लेने वाला है, क्या हमारी इन चीज़ों पर नजर नहीं जाती? दीन से बेबहरा है, तालीमात से बेबहरा है, तभी वो काम हम कर गुजरते हैं कि मालूम ही नहीं होता कि जब पकड़ आएगी तो फिर कैसी रहेगी। असल में बेखबरी है, बहुत बड़ी गफलत है जो इंसान के अंदर है। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि जो मुसलमान हैं उन्हें इस हद तक बाशऊर होना चाहिए। ये जो अकीदा आखिरत है जिसका आपने जिक्र किया, ये इतनी अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। यही वजह है कि आखिरत पर ईमान लाना भी ईमान का एक जुज़ है, उसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। कि हमें उस मरहले को फेस करना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया से बेखबर नहीं रहना है। चुनाचे आप देखिए ना, ला रहबानिया फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं। अगर कोई ये सोचे कि मैं इन मसाइल में उलझ के तो गुनाहगार बनूंगा, तो वो चला जाए पहाड़ों में या बेयाबानों में, जंगलात में, और वहां रहने लगे दुनिया से कटकर। तो देखें ये भी नहीं है, यही रहना इसमें ही रहना है और ये सारे मामला चलाने हैं। जो माशरती जो नेटवर्क है उसको बिल्कुल यानी कायम दायम रखना है और उसके बाद फिर आप अपने अमल को भी उसके मुताबिक चलाना है, ठीक है। तो ये जब तक नहीं होगा, मतलब अमल का कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार नियत पर है। जब तक कि नियत ये सादिक नहीं होगी कि हमें अल्लाह के अजाब से बचना है, अल्लाह की पकड़ से बचना है, और किसी भी ऐसे काम से हमें बचना होगा कि जिसकी वजह से अल्लाह की पकड़ हमें आ लेगी। अब आप क्या समझती हैं कि दुनिया में बहुत सारी हम पर आजमाइशें ऐसी आती हैं, हम उसको आजमाइश समझें, तकलीफ समझें, कैसे अंदाजा हो कि ये हमने कोई ऐसा अमल किया था, बुरा अमल किया था। मैं एक जो सबसे ज्यादा मेरे जहन में जो चीज हदीस थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके बाद मैंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मतलब उसकी शान है, उसकी रहमत है कि वो चाहे जिस गुनाह को माफ करे या जिसको ना करे, लेकिन माँ बाप का सताने का गुनाह ऐसा है जिसकी सजा वो दुनिया ही में दे देता है। बेशक ये गुनाह कबीरा में आता है, गुनाह कबीरा में आता है। अल्लाह की अताअत के बाद, अल्लाह और रसूल की अताअत के बाद वालिदैन की अताअत को फर्ज करार दिया गया है, और वालिदैन की नाफरमानी जो है वो गुनाह कबीरा में शुमार होता है। चुनाचे ये तो भूल जाना चाहिए कि वालिदैन के साथ जो कुछ किया जाएगा उसका तो भुगतान दुनिया में भी भुगतना है और आखिरत में भी। और फिर ये कि देखिए ना, कई मामला ऐसे हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके लोगों ने सवाल किया कि जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ जो है वो बुरा सलूक किया। तो एक सहाबी थे, उन्होंने आके अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, अब मैं मेरे हुस्न सलूक की मुस्तहिक कौन हो सकती? तो आपने फरमाया क्या तुम्हारी खाला जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूल अल्लाह वो जिंदा हैं। तो आपने फरमाया कि फिर उनकी खिदमत करो, और खाला भी अपनी तुम्हारी माँ की तरह से। तो आप सूरत में हो सकता है, और बशर्त ये कि उसकी कोशिश की जाए। अच्छा, अगर उसकी कोशिश ही नहीं की जाए, उसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए, तो फिर वो उसको हम गफलत कहेंगे। लोगों का रवैया अमूमन ये है उज़्मा कि लोग जो अमाल करते हैं
اور بدعمالیاں جن کو کہنا چاہیے، کسی کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں، ظلم کیے ہوتے ہیں، وہ ان کے ضمیر کے اندر بار بار وہ چیز کچوکے ضرور دیتی ہے۔ اچھا، اب اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ شاید مطلب بے شک نماز جو ہے وہ مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یا وہ استغفار ہے، لیکن جب تک کہ اگر وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس کے پاس نہ جائیں، اس سے بات نہ کریں، اس سے معافی نہ مانگیں، دیکھیں نا، اس وقت تک یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عمل کے نتیجے میں سب کچھ جو ہے وہ زائل فرما دیں گے۔ لیکن اب ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیوں یہ گمان کر لیں، ہم کیوں یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ایسے ہی ہوگا۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی نے اپنی اولاد کے ساتھ، کہ اولاد کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا کیا ہے، آپ مجھے بتائیے، غفلت برتنا ان کی تربیت سے کیا ہے؟ وہ یہی ہے، انہیں تخصیص کرنا۔ پھر جب وہ بڑی ہوگی وہ اولاد جس کو آپ شے دے رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے، لیکن زیادتی کرے، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد بہت بولڈ ہے، کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے، آپ کو دھمکا رہی ہوتی ہے، آپ پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہ پھر بعد میں دوسروں پہ کریں گے، تو وہ بھگتان تو وہ خود بھگتے گا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، مطلب یہ کہ اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اولاد اس سے صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں یہی سوچ پوشیدہ ہوتی ہے، جو میں نے کیا، جس نے رشوتیں لیں اور وہ اپنی اولادوں کو کھلا دیں، ان کے لیے جائیدادیں بنا دیں، اس کے بعد میں وہ تھوڑی بہت اگر صدقہ خیرات کرے، کیا ہے کہ جن کا آپ نے حق مارا وہ چیز واپس آ جائے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی اچھی جزا جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ اور یہ حج اور یہ جو عمریں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ لوگ، میں کہتی ہوں کہ مدرسے، مساجد اور اسپتال بنا لیتے ہیں، تو وہ کمپنسیشن تو نہیں ہے، آپ کا ازالہ تو نہیں ہے نا آپ کے برے کام کا۔ دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلی بات میں کہتی ہوں کہ توبہ۔ اچھا، اور توبہ کیا ہے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے، جب وقفہ ہوا تھا تو اس میں آپ نے کہا کہ جی صرف یوں کر لیا کہ توبہ ہو گئی، کہتا توبہ کر کے استغفر اللہ یوں کہہ دیا، اس کے بعد میں سوچا کہ جو میں نے کام کیا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو لکھنے والے ہمارے دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک چیز کا حساب کتاب اور وہ پکی روشنائی سے لکھا جا رہا ہے، وہ تو اللہ ہی مٹائے گا، اور اس کے مٹانے کی جو ترکیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ پہلے توبہ کرو اور اعادہ نہ کرو اس عمل کا۔ اب یہ چیز ایسی ہے نا کہ مکافات عمل، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ لفظ تھوڑا سا ثقیل بھی ہے، اور شاید لوگوں تک بہت زیادہ اس کو روشناس نہیں کرایا گیا، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہی ہے نا کہ آپ کیسے معلوم کریں گے، میں دوبارہ اس سوال پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پریشانی، یہ جو آفت، یہ جو تکلیف آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، آپ کا ذہن جائے گا کیسے کہ یہ تو اس کی بنیاد پر مجھے سزا بھگتنی پڑ رہی ہے جو میں نے فلاں شخص کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ دیکھیے، سب سے بڑا جو یعنی ججمنٹ کرنے والا جو ہو سکتا ہے وہ خود ہو سکتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں محاسبہ نفس کرنا، اپنے آپ کا احتساب کرنا۔ خود احتسابی جب انسان کے اندر نہیں ہوگی تو وہ ججمنٹ نہیں کر پائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو بہت عرصے بعض اوقات اس کے اوپر ایک طویل عرصہ، یعنی ممکن ہے کہ 30 سال 40 سال گزر گئے اس معاملے کو، اور اس کے اوپر جو ہے وقت کی گرد آ گئی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جو یہ مجھے تکلیف آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ محاسبہ خود کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی نظروں سے وہ معاملہ تو پوشیدہ ہے، وہ تو اوجھل ہے نا، انہیں تو نہیں معلوم، یہ تو آپ کو خود پتا ہے، مجھے خود پتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر آیا ہے، یہ آیا اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے، یا مجھے اس بات کی سزا ہے۔ اور ایک یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انسان کے اندر ایک حس ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اگر تو اس کا ضمیر مکمل طور پہ مردہ نہ ہوا تو وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ جی یہ میں نے کیا تھا اور یہ دیکھیں ایک دم آ گیا، چوکنے ہو جاتے ہیں جس کے لیے کہا گیا۔ اور یہی گائیڈنس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تنبیہ ہوتی ہے، پکڑ کی نہیں تنبیہ ہے۔ ابھی جو حالیہ زلزلہ آیا، آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہماری پوری قوم کے لیے، یعنی اس جو ریکٹر اسکیل پر جو اس کا شدت جو ریکارڈ کی گئی ہے، اس پر تو یہ عمارتیں زمین سے لگ جانی چاہیے تھیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہم نے سوچا ایک لمحے کے لیے؟ اس لیے نہیں ہوا
کہ میں سمجھ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اور ہماری توجہ بھی ادھر نہیں گئی. دوسری بات یہ کہ ابھی اس دنیا کے اندر ایسی یعنی کہنا چاہیے کہ حریص جو ہے اور ایسی دنیا کے جو فساد کی طرف جاری اس کے اندر بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی اور دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں, اس کو پھیلانے کے خواہش مند ہیں اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں, ہے نا, وہ نہیں پھیلانا چاہتے فتنہ اور فساد. تو چنانچہ اس کے نتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے بھی شاید اس دنیا کو باقی رکھا ہے یا اس ملک کو باقی رکھا ہے. فی الحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ دیکھیے نا کہ کیا ہونے والا تھا, کیا ہم وہ منظر بھول گئے جو مظفر آباد میں ہمارے سامنے. بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن تھی, ظاہر ہے ایک تنبیہ تھی, لیکن اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہے جناب. خود سے احتساب خدا نہ کرے کہ اللہ ہمارا حساب دے اور ہم مکافات عمل کا شکار ہو جائیں. ناظرین مزید بہت ساری باتیں ہمیں مکافات عمل کے حوالے سے کرنی ہے, لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے روشنی, کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے.